اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 27 سے لے کے آیت نمبر 28 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ ان آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح مہمان نوازی کی۔ عید الفطر کے بعد کے ایام چونکہ مہمان نوازی اور میزبانی پر مشتمل ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہمارا ہر حکم اور ہمارا ہر عمل اور طریقہ اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے تو ہمارا ہر عمل دین بن جاتا ہے، یہاں تک کہ ہماری ضرورت دین بن جاتی ہے۔ بیت الخلاء جانا ایک انسان کا انتہائی بشری حاجت اور تقاضا ہے۔ اس حاجت کو پورا کرنے کے بعد جب انسان نکلتا ہے اور یوں کہہ دیتا ہے غفرانک، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ہماری ہر حاجت اور ضرورت دین بن جاتی ہے اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ مہمان نوازی اور میزبانی بھی معاشرتی حق ہے، معاشرتی اور مروتی حق ہے، اور مروتاً شامل ہے ہماری عادات کے اندر۔ اگر یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے تو ہماری یہ مہمان نوازی دین ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ جو لوگ اولو العلم کہلاتے ہیں، فقہاء، جیسا کہ امام جساس رحمہ اللہ نے اپنے احکام القرآن کے اندر اور حالیہ اس صدی کے اندر جو تاریخی کام کیا گیا احکام القرآن پہ، ان حضرات فقہا کی جماعت نے اس 3 آیات سے 60 مسائل مہمان نوازی کے مستنبط کیے ہیں۔ میں تو صرف چند کا ذکر کر سکوں گا آپ کے سامنے، ان ساری باتوں کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، نہ مجھے ساری باتیں یاد ہیں۔ چند بنیادی باتوں کو احاطہ کر سکوں گا جو یہاں سے استنباط کیے گئے احکامات۔ حل عطا کا عنوان بڑا عجیب اختیار کیا گیا تاکہ سننے والے متوجہ ہو جائیں، پوری طرح توجہ سے سماعت فرمائیں۔ حل عطا کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس خبر آئی ہے حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے مکرم اور معزز مہمانوں کی، انہوں نے کس طرح مہمان نوازی ان کی تھی۔ مکرمین یہاں پہ اس معنی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے چونکہ وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور فرشتے یقیناً مشرف بھی ہیں، مکرم بھی ہیں۔ اور دوسرا اس معنی سے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہر مہمان مکرم ہوتا تھا، جس کا اکرام وہ خود فرماتے تھے، ان کا اعزاز و اکرام کرتے تھے۔ اور مہمان کا اعزاز و اکرام ہونا چاہیے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی جہتوں سے بیان فرمایا، اتنی بڑی جہت اور اتنی بڑی حیثیت سے بیان فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی، جب مہمان آئے تو کس طرح خیر گھروں میں آتی ہے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یقیناً خرچ ہوتا ہے، جب مہمان نوازی پر خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ایک دائرے میں رہ کے خرچ کرے تو زیادہ بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اپنے دائرے میں بیان فرمایا جو عرب کا معاشرتی اور ثقافتی دائرہ تھا۔ اونٹ جب ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے کے بعد اونٹ کا گوشت بھی کاٹا جاتا ہے، اس کی ہڈی بھی توڑی جاتی ہے، گوشت بھی اس کا سخت ہوتا ہے اور اس کی ہڈی بھی گائے کی ہڈی سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اونٹ کا ایک حصہ بہت نرم ہوتا ہے اور بہت لذیذ بھی ہوتا ہے، جو سب سے پہلے بنایا اور پکایا جاتا ہے وہ یہ کہ اونٹ ذبح ہوتی ہے، اس کے کوہان کو کاٹا جاتا ہے، اس میں صرف چربی ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، چھری بھی جلدی چلتی ہے اور چلانے والے بھی جلدی چلاتے ہیں کہ پہلے یہ کاٹے تاکہ یہ تو پک کر تیار ہو، اس کے بعد ہم گوشت کاٹتے رہیں گے۔ تو آپ جب اتنی یہ اس کا ایک عرب کا ثقافتی دائرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی بات کو ثقافتی دائرے میں، حضارہ کے دائرے میں سمجھاتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مہمان آئے اس میں خیر اس چھری سے بھی زیادہ تیزی سے داخل ہوتی ہے جو چھری کوہان میں چلتی ہے، اس سے بھی زیادہ خیر جلدی اس گھر میں متوجہ ہو جاتی ہے جس گھر میں مہمان آئے۔ تو مہمان مکرم ہوتے ہیں۔
اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ فرشتے داخل ہوئے انہوں نے کہا سلامن، منصوب ہے، میں گرامیٹیکلی عرض کرتا ہوں آپ کو گرامر کے اعتبار سے جن حضرات کو تھوڑی سی مناسبت ہو تو اچھی طرح سمجھ آئیں گے. سلامن منصوب ہے یعنی جس پر زبر ہے. یہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی یوں ہے یسلم علیک سلامن، وہ آپ پر سلام کرتے ہیں، جملہ فعلیہ ہے. اور اس کے جواب میں ہے قال سلام، مرفوع ہے یعنی جس پر پیش ہے. سلام جملہ اسمیہ ہے. جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پہ دلالت کرتا ہے. یہاں ایک اصول بیان کیا گیا ہے. فرشتوں نے کہا سلامن، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا سلامن پیش کے ساتھ. یہاں اصول بیان کیا گیا، وہ یہ ہے جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے اچھا جواب دینا ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم، جس کو دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر اس کو جواب دو یا وہی جواب لٹا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے تھے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم، فرد علیہ وقال عشر، آپ نے جواب بھی دیا اور فرمایا عشر، 10. ایک اور صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرد علیہ، آپ نے جواب بھی دیا اور فرمایا 20، 20. ایک اور صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے جواب بھی دیا اور فرمایا 30، 30. صحابہ کرام نے عرض کیا یہ 10، 20، 30 کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انہوں نے السلام علیکم کہا، اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں ان کو عطا فرمائیں. جب آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اللہ 20 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو نیکیاں زیادہ سے زیادہ لینی چاہیے. اور پھر یہ ایسا تحیہ ہے، ایسی دعا ہے ملاقات کے وقت جو کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم ملاقات کیا کرو سلام کیا کرو. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ انتہائی برکت والی، انتہائی پاکیزہ اللہ ہی کی طرف سے دعا دی گئی ہے تمہیں. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم؟ گڈ مارننگ بھی ہے، گڈ ایوننگ بھی ہے، بے شمار الفاظ اقوام کے اندر مروج ہیں. کسی کلمے کا وہ فائدہ نہیں جو ہمارے سلام کے ساتھ ہے. السلام علیکم کا معنی یہ ہوتا ہے ہم اس کو دنیا اور آخرت میں سلامتی کی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سلامتی عطا فرمائے. اگر یہ دعا قبول ہو گئی جس بندے کے حق میں جسے ہم سلام کہہ رہے ہیں، وہ اس بندے کو دنیا اور آخرت میں نجات مل گئی صرف السلام علیکم کہنے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے اور یہ جگہ ارشاد فرمایا اور انداز بڑا عجیب اختیار کی فرمایا تاکہ بات گہرائی میں دل میں اتر جائے. والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا، اور تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی تحاببتم، جب تک باہم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اولا ادلکم، اب کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتلاؤں اگر تم اس سے کرو تو آپس میں محبت قائم ہو جائیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. لہذا جب کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب اس کو دینا ہے اور خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے. خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے. مسکرا کے بھی پیش آیا جا سکتا ہے، چہرے پر بوجھ کی اظہار آدمی نہ کرے. ہمارے ملنے والے کئی طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ہمارے اسٹیٹس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. مالی اعتبار سے ہم سے کم بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. تو جو مالی اعتبار سے کم ہو اس سے کہے کہ جی میاں صاحب سے میں نے ملاقات کی تو اچھا ہی نہیں ہوا، بیچارے پریشانی ہو کے جانا ہی نہیں چاہیے تھا. نہیں، یہ احساس نہ ہونے دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ محبت کرتے. تو کچھ لوگ کمزور تھے. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمیوۃ الخلق، بڑے سیاہ رنگ کے آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہاتی دوست. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے سبزی لے کے آتے تھے ہدیتاً. جیسے دیہات کے لوگ آج بھی آئیں گے تو ساگ لے کر آئیں گے، ساگ بنا کے لائیں گے، جی دیکھیں لکڑیوں پہ پکا ہوا ہے.
ہاں جی، اور مٹی کے ہانڈی میں بنا ہوا ہے جس کا ہم نے گھوٹا لگایا ہوا ہے، ہاں جی، بڑا اس کی فضائل، اس کے فضائل سناتے ہیں، دیسی گھی ڈالا ہوا ہے. تو وہ سبزیاں لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ بھی ان کو تحفے دیا کرتے تھے. اور آپ فرماتے تھے ظاہر بادیتنا ونحن حاضرتہ، ظاہر ہمارے دیہاتی دوست ہیں اور ہم ان کی شہری دوست ہیں. ایک دفعہ تشریف لائے ہوئے تھے مدینہ المنورہ کے بازار بھی، کسی حاجت کے سبب سے چل پھر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے تشریف لے آئے. اچھا، اب ایسے آدمی ہیں کپڑے بھی دیہاتیوں جیسے اور رنگ بھی بالکل دمیمۃ الخلق، بالکل سیاہ رنگ کے آدمی، کسی کی توجہ جاتی نہیں ایسے آدمی کی طرف. فاحتضنہ من خلفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑ لیا. احتضان کہتے ہیں عربی میں کولی بھرنا، بازوؤں کے آغوش میں لے لینا. آپ نے مضبوطی سے ان کو بازوؤں کے آغوش میں لے لیا، نہ وہ حرکت کر سکتے نہ ادھر دیکھ سکتے. اب وہ بار بار کہہ رہے ارسلنی، مجھے چھوڑے مجھے. تو آپ ان کو چھوڑ نہیں رہے، بازار سارا متوجہ ہو چکا ہے. اچھا، ان کو نہیں معلوم کہ پیچھے سے پکڑا ہوا کس نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگا دی، من یشتری ھذا العبد، اس غلام کا کون خریدار ہے؟ خریدار کون ہے؟ جب ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہے تو اپنا سینہ، اپنی پیٹھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگانے لگے. تو بڑی ان کی خوش نصیبی تھی. کس کو نصیب ہوئی؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اذن تجدنی کاسدا، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو کھوٹا بکوں گا، بے قیمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولکنک عند اللہ لست بکاسد، آپ اللہ کے ہاں بے قیمت نہیں، اللہ کے ہاں آپ کی بڑی قیمت. تو ہمارے جو ملنے والے ہوں، کچھ کمزور بھی ہو سکتے ہیں اور اچھے سطح کے بھی ہو سکتے ہیں، اسٹیٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو جب ان سے ملاقات ہو تو بڑی ایسی ملاقات ہو کہ ان کو احساس ہو کہ ہمیں ہماری عزت افزائی کی گئی، ہمیں عزت دی گئی. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان سے ملے تو قوم منکرون، ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، پہلے ملاقات نہیں ہوئی ان سے، پہلے ان کو دیکھا نہیں. فراغ الی اہلہ، راغ یروغ، روغن کا معنی ہوتا ہے چپکے سے جانا، خاموشی سے کھسک جانا، مہمانوں کو خبر کرائے بغیر، کہ تاکہ ان کو پتہ نہیں چلے ہمارے اکرام کا بندوبست کر رہے ہیں. اس طرح چپکے سے نکلے کہ فرشتوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ ہمارے اکرام کا کوئی بندوبست کر رہے ہیں، کچھ کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں. وگرنہ فرشتوں کو پتہ چل جاتا پہلے سے روک دیتے کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ فرشتے کھا نہیں سکتے. لہٰذا جو چیز میسر ہو اپنے پاس وہ مہمان کی خدمت میں پیش کر دی جائے، وہ خیر ہے، جو چیز میسر و آسانی کے ساتھ ہو. بلکہ حدیثین نے ایک واقعہ لکھا بڑا عجیب. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں میں پوچھوایا کوئی چیز ہو مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، تو سب کی طرف سے آیا کہ یا رسول اللہ گھر میں کچھ نہیں ہے. تو آپ نے مجمع میں ہی فرما دیا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی کون مہمان نوازی کرے گا. ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کروں گا. تو وہ لے گئے اپنے گھر، اپنی بیوی سے جا کر کہا کہ لا یدخری ہی، کوئی چیز ذخیرہ نہ رکھنا، مہمان رسول اللہ کے ہیں، ان کے مہمان نوازی کرنی. بیوی نے آگے سے جواب دیا ما عندی الا قوت الصبیۃ، آپ ذخیرہ رکھنے کی بات کر رہے ہیں، بچوں کے کھانے کا سامان ہے، اس کے علاوہ میرے اور آپ کے کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. کہنے لگے ایسا کریں کہ ان بچوں کو اگر آپ بہلا کے سلا دیں، جب وہ سو جائیں مہمان بیٹھ جائے تو پھر آپ چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بھی بجھا دیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان اچھا کھانا کھا لیں. انہوں نے ایسے کیا، سارا کرانا بھوکا رہا. اللہ. جب صبح مسجد میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسکرائے. آپ نے فرمایا فعجب اللہ او ضحک من فلان و فلانۃ، اللہ تعالیٰ کو فلاں مرد اور فلاں عورت کی مہمان نوازی پر تعجب بھی ہوا اور ہنسی بھی آئی. کما یلیق بشانی، ہنسی آنا اللہ کی جیسے اللہ کی شان ہے، ہماری طرح تھوڑی ہے. فضحک وضحک منہ جیسے الفاظ ہیں متشابہات میں سے، جیسے اللہ کی شان ہے. اور یہ قرآن کی آیات اس موقع پر نازل ہوئی. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود محتاج اور بھوکے کیوں نہ. بہرحال فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين،
حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے نکل گئے، ایک تلا ہوا بچھڑا لائے۔ مفسرین جنہوں نے احکامات کا استنباط کیا وہ کہتے ہیں کہ اطیب الطعام اللحم، کھانوں میں سب سے بہترین کھانا گوشت ہوتا ہے، اور گوشت میں بھی وہ جو تلا ہوا ہو یا بھنا ہوا ہو، یہ سب سے اعلیٰ کھانوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے جو ہے نا پڑوس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب گوشت کھانا نہیں چاہیے، ہاں جی، کروڑوں ایک انسان ہو دعویٰ کرتے ہیں کہ گوشت کھانا ظلم ہے، سبزیاں کھانی چاہیے، سبزیوں کو فروغ دیتے ہیں اور کہتے ہیں گوشت بیماری ہے، سبزیاں فائدہ مند ہیں۔ ہر چیز فائدہ مند ہوتی ہے جبکہ اس کو اعتدال کے ساتھ کھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شانے کا بھنا ہوا گوشت پسند تھا۔ آپ نے ایک دفعہ نماز سے پہلے بھی تناول فرمایا، جب نماز داخل ہو گئی، وقت نماز کھڑی ہو گئی، آپ جلدی سے اٹھے اور آپ نے صرف ہاتھ دھوئے، کلی کی، اور وضو نہیں فرمایا جیسے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد پھر کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، لیکن ہر چیز میں اعتدال ہی خیر ہوتی، بے اعتدال ہی سکھائیں گے یورک ایسڈ ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں گوشت غلط چیز ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے نا وہ مستقل ایک فضا بناتے ہیں کہ جی مسلمان ظالم ہیں، گوشت کھاتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، جانوروں کو کاٹتے ہیں۔ ان جانوروں کو زبان دی جائے نا، یہ تمہیں بتا دیں پھر کہ تم کیوں ہمیں کاٹتے ہو، ہمیں کیوں کاٹتے ہو، احمق ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ بنایا تمہارے لیے بنایا۔ مشہور ہمارے مبلغ بھی ہیں اور وہ مناظر بھی ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک جگہ بڑی اچھی بات کہی، کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو ہے ہندو تھا وہ، کہ یہ کیوں آپ ظلم کرتے ہیں جانوروں پر؟ فرمانے لگے تم بھی ظلم کرتے، یہ زمین پھاڑنا ظلم نہیں، زمین زندہ، سائنس اس کو مانتی، اس میں سبزیاں نکالنا، پھل نکالنا، سبزیاں کاٹنا، سبزیاں نہیں روتی، تمہاری سائنس کہتی ان میں حیات ہے، نہیں یہ سبزیاں کھائی جاتی، کیوں کھائی جاتی ہیں سبزیاں؟ سبزیوں پر کاٹنا، ان کو اگانا، ان کو کاٹنا ظلم ہے۔ اور اس سے اگلی بات، اللہ تعالیٰ نے قدرتاً اور فطرتاً ایک عقلی دلیل پیش کی، ادلہ عقلیہ میں سے، اللہ پاک باتوں کو سجھا دیں تو سجھا دے، اور ضرورت بھی آج صبر کی ہے کہ عقلی ادلہ پیش کیے جائیں۔ ہمارے ہاں عقلی ادلہ پیش کرنے میں سب سے بڑی شخصیت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی ہے، جنہوں نے عیسائیت پر کام کیا، جس کی تشریح میں کتاب لکھی گئی، قرآن سے بائبل تک، حضرت مفتقی عثمانی صاحب نے لکھی۔ اور دوسرا کام ادلہ عقلیہ پر جو ہے وہ مولانا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کا ہے۔ ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج ہمیں ساری دنیا کے دانش مندوں سے گفتگو کرنی ہے ادلہ عقلیہ کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی عجیب جواب دیا ادلہ عقلیہ کے ساتھ کہ دیکھیں جتنے جانور گوشت کھانے والے تو ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، وہ چپٹے نہیں ہوتے، وہ سبزی نہیں کھا سکتے، شیر ہے، چیتا وغیرہ وغیرہ، اور جتنے جانور سبزی خور ہیں ان کے دانت چپٹے ہیں، نوکیلے نہیں ہیں، وہ گوشت نہیں کھا سکتے، سبزی کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دانت چپٹے بھی بنائے ہیں اور کچھ نوکیلے بنائے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ کہ گوشت بھی کھا سکے اور سبزی بھی کھا سکے۔ تم کہتے ہو کہ سبزی کھانے کے لیے انسان بنا ہوا ہے۔ اچھا، فجاء بعجل سمین، تلا ہوا بچڑا لے کر آئے، فقربہ الیہم، تو فقربہ الیہم، ان مہمانوں کے قریب کیا کھانا، اس لیے آداب میں سے یہ ہے مہمان جہاں بیٹھے ہوں وہیں کھانا پہنچا دیا جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ان سے فرمایا قال الا تأکلون، آپ لوگ تناول نہیں کر رہے، کیونکہ وہ ہاتھ بڑھا ہی نہیں رہتے، تو ایک دو دفعہ ادباً کہہ دینا چاہیے کہ آپ کھانا تناول کریں، سر پہ نہیں سوار ہونا چاہیے، یہ غلط بات۔ ہم نے کوئی میٹھا بنایا تھا، وہ شوگر کے مریض ہیں نہیں کھا سکتے، ہم نے بوتل پیش کی تھی رکھ دی، ٹھیک آپ نے پیش کر دی، وہ پی نہیں سکتے چونکہ وہ شوگر کے مریض ہیں، تو اصرار نہیں ہونا چاہیے، اصرار ادب کے خلاف ہے۔ قال الا تأکلون، اتنی بات فرمائی، ایک دفعہ آپ تناول نہیں کرتے۔ فأوجس منهم خیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے خوف زدہ ہو گئے، دشمن کسی کے ہاں کھانا نہیں کھاتے، کہیں یہ دشمن نہ ہوں۔ اچھا، اس میں ایک اور ادب یہ لکھا ہے کہ آدمی اگر روزے دار ہو اور اس کو کوئی بلائے، اذا دعی احدکم الی طعامہ، اگر تمہیں کھانے پہ کوئی بلائے، تم روزے دار ہو تو چلے جایا کرو، فلیصلی علیہ، وہاں جا کے دعا مانگ لیا کرو، ان کو دعا دے دیا کرو، ہم آئے تھے بس ایک ضرورت ہے جس وجہ سے کھا نہیں سکتے لیکن ہم دعا کر کے چلتے ہیں، اور اگر تم روزے دار نہیں ہو تو کھانا کھا لیا کرو۔ اور ایک چھوٹا سا ادب اور کہ کسی کو بلایا جائے اسی کو جانا چاہیے،
ساتھ 2-4 بچوں کو لے جانے کا معمول، 2-3 اور افراد کو لے جانے کا معمول، یہ غلط ہے۔ اگر لے جانا تو اجازت لی جائے، بغیر اجازت نہ لے جایا جائے۔ جیسے آج کل شادی ہالز میں بلایا جاتا ہے، وہاں کرسیاں متعین ہوتی ہیں، پلیٹس متعین ہوتی ہیں، اور وہاں آدمی کہے کہ 3-4 یہ بندے میرے ساتھ آ جائیں، 3-4 یہ بھی میرے ساتھ آ جائیں، تو یا تو تعلق ہے تو محبت ہے تو ان کو اطلاع دی جائے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں بندے آ رہے ہیں، اور امید ہو کہ وہ محبت سے اجازت دے دیں گے، اچھی بات۔ جیسے آپ نے ایک درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضیافت کے لیے بلایا، آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ آئیں گی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانا ایک آدمی کا ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی آنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے اجازت دے دی، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ گئیں۔ آپ باقاعدہ اجازت مانگتے تھے اگر کوئی اور ساتھ آنا چاہے تو، وگرنہ بغیر اجازت کھانے پر کوئی بندہ جائے اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے من دخل علی غیر دعوت فدخل سارقا وخرج مغیرا، کہ جو آدمی کسی کی دعوت پر بغیر اجازت جائے وہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کر وہاں سے باہر نکلا ہے۔ اللہ کے ہاں چور اور ڈاکو شمار ہے، لہٰذا کتنی احتیاط چاہیے ہمیں کسی کی ضیافت میں جانے کے لیے۔ شادی کے اندر یہ چیزیں متعین ہوتی ہیں، واضح لکھا ہے، ہمارا ذاتی نام لکھا ہوا ہے، فیملی کا نام نہیں لکھا ہوا، ان کے ہاں چیزیں متعین ہیں، کرسیاں متعین ہیں، جگہ بیٹھنے کی متعین ہے، زائد ان کے لیے تکلیف دہ امر ہے، لہذا ایسا بھی نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال مزید احکامات بھی ہیں لیکن چلیں میرے ذہن میں تو یہ باتیں آ رہی ہیں۔ فأوجس منهم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام ان سے ڈرے تو فرشتوں نے کہا لا تخف، آپ ڈرے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے خوشخبری تھی ایک جاننے والے بچے کی، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی کیونکہ سارہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ فاقبلت المرأة فی صرۃ، ان کی بیوی کھڑی تھیں دروازے کے پیچھے، فسکت وجہا، انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پیشانی پہ مارا جیسے عادت ہوتی ہے عورتوں کی۔ وقالت عجوز عقیم، کہنے لگیں ایک بوڑھی عورت جو بانجھ بھی ہو اس کے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ خود ان کی عمر ابراہیم علیہ السلام کی 100 سال سے زائد تھی، اور کم و بیش اتنی عمر سارہ علیہ السلام کی بھی تھی۔ تو جواب میں کہا گیا قالوا کذلک، ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک، یہ آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ بیٹا ہو کے رہے گا۔ انہ هو الحکیم العلیم، کیسے ہوگا؟ وہ حکمتوں والا ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مہمان نوازی کے آداب اور ضیافت کے آداب کو ایسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ آخری بات، جب ہم کسی کے ہاں، بات میں یاد آ گئی، جب ہم کسی کے ہاں جائیں، کوئی ہمیں بلائے ضیافت کے لیے، کس نیت سے جانا چاہیے؟ اچھا، اس بات کی تربیت بچوں کی بھی کرنی ہے۔ کوئی ہمیں ضیافت کے لیے بلائے، شادی کے لیے بلائے، ایک اچھے کھانے ہوں گے، بچے بھی خوش ہیں، یہ ضیافت بڑے اچھے کھانے ان کے ہاں ہوتے ہیں، ہم اچھے کھانے کھانے جا رہے ہیں، ایک یہ نیت ہے۔ نیت کی باقاعدہ تربیت کرائی گئی۔ نیت کیا ہے؟ جب کوئی ہمیں بلائے اور ہم اس کی ضیافت کے لیے جائیں، شادی پر، عید کے مواقع میں ہمارے قریبی رشتہ دار بلاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اپنے دوست کی زیارت کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو راستے میں آ کر بیٹھ گیا، وہ انسانی شکل میں۔ اس فرشتے نے اس آدمی سے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ فلاں دوست کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے ایک چھوٹا سا سوال کیا، هل له علیک نعمت تربها، احسان کا بدلہ چکانا ہے؟ زیارت کی کیوں جا رہے؟ اس نے مجھ پر احسان کیا، احسان کا بدلہ چکانا ہے۔ وہ ہمارے گھر آئے تھے، ہم اس لیے اس کے گھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہماری ضیافت کی، میں نے ان کی ضیافت قبول کی تھی، انہوں نے ہماری ضیافت قبول کی تھی، اس لیے میں ان کی ضیافت قبول کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے ہمیں بلایا، میں نے ان کو بلایا تھا، اس لیے انہوں نے ہمیں بلایا۔ هل له علیک من نعمت تربها، کوئی احسان کا بدلہ چکانا ہے؟ نہیں، کیوں؟ کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس نے آگے سے فرشتے نے جواب دیا احبک اللہ کما احببتہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب رکھتے ہیں جیسے تم اس سے محبت کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اس لیے کسی کی شادی پہ یا ضیافت میں جانا ہو، ایک نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائیں، اس پر بھی اجر ملے گا کہ اللہ پاک اپنا محبوب بنا لیں گے۔ یہ بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی۔ نمبر 2، یا اس لیے جانا ہو کہ ہم جائیں گے وہ خوش ہو جائیں گے، بس یہ نیت ہے۔
ہم جائیں گے وہ خوش ہو جائیں گے، اس پر بھی اللہ پاک پورا اجر عطا فرما دیں گے۔ تیسری نیت یہ کہ کوئی نیت نہیں دل میں، کوئی احسان کے بدلے کی نیت نہیں، بالکل ہم دل سے خالی ہیں، کوئی نیت نہیں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس ملاقات پر پورا اجر عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا اگر بچوں کی بھی تربیت کر لی جائے کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ بھائی خوش ہو جائیں گے، ہمارے جانے سے انہوں نے ہمیں بلایا ہے، ہمارے جانے سے وہ خوش ہوں گے، یہ نیت کروائی جائے۔ صرف یہ نیت کہ جی وہاں جائیں گے اچھے کھانے ملیں گے، یہ تو کوئی اچھی بڑی نیت نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔